السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہے فقیر۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی قاسمی۔ خواتین و حضرات، ہند و پاک میں اسلام کی شمع جلانے میں اولیاء اللہ نے، صوفیہ کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور صوفیہ کرام بظاہر تو فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اگر ہم ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں، اس کا مشاہدہ کریں، تو لوگوں کو بہت کچھ عطا بھی کرتے تھے، بہت سخی بھی ہوا کرتے تھے، غنی ہوا کرتے تھے۔ اور ایک خاص جو انسٹیٹیوشن اولیاء اللہ نے، صوفیہ کرام نے یہاں پر قائم کیا، وہ لنگر کا تھا۔ غرباء کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن والے، ان سے منسوب تو ایک شعر بھی ہے: پنج رکن اسلام دے چھیواں فریدا ٹک، جے نہ ملے چھیواں تے پنجے ہی جاندے مک۔ تو خواتین و حضرات، کہے فقیر میں سرفراز احمد شاہ صاحب، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں۔ آج شاہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے تھے، اور خاص طور پر لنگر کا جو انہوں نے انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا، اس کی تصوف میں کیا اہمیت ہے؟ شاہ صاحب، بابا صاحب نے تو بہت ہی زیادہ ایمفسائز کیا کہ لوگوں کو کھلاؤ، اور خود بھی وہ اس پر بہت زیادہ عامل تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے بارے میں بھی مشہور ہیں انڈو پاک میں۔ تو خود یہ اولیاء اللہ غریبانہ زندگی گزارتے ہیں، ٹائمز فاقہ بھی ان کو کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اور آج تک ان کے جو لنگر ہیں، ان کے نام سے جو منسوب ہیں، جس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، وہ آج تک جاری ہیں۔ تو اس بارے میں شاہ صاحب، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی اگر زندگی کا ہم مشاہدہ کریں بڑے قریب سے، تو ایک چیز بہت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ سنت کی اتباع پہ بڑا زور دیتے رہے۔ بے شک۔ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت احکامات الہی پر عمل کرنے کا ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ خود مشکل میں رہ کے، خود کم وسائل گزارا کر کے دوسروں کے لیے بہت مہربان تھے۔ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے۔ بے شک۔ صوفیہ کرام جب سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس میں یہ سخاوت اور پھر بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو افعال بہت پسندیدہ ہیں، ان میں بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، غلام کو آزاد کرانا ہے، مقروض کا قرض ادا کرنا ہے۔ تو یہ رب کو راضی کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اس میں ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں یہ تشخیص نہیں ہے کہ جو کھانا کھانے آیا ہے ہمارے یہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ وہ دسترخوان سب کے لیے حاضر ہے، سبحان اللہ۔ کوئی آ کے بیٹھ کے کھا کے چلا جائے۔ تو یہ اتباع سنت اور دوسرا
رب کو راضی کرنے کا ایک آسان ذریعہ سمجھ کے صوفی حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. شاہ صاحب آپ ہی کی بات سے مجھے داتا صاحب کا کشف المعجوب میں ایک مختصر ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مقام سخاوت پر فائز تھے، اور مقام سخاوت سے اگلا ایک مقام ہے مقام جود. اور جیسے آپ فرما رہے تھے تو داتا صاحب فرماتے ہیں مقام جود وہ مقام ہے جس میں اپنے پرائے کی تمیز نہیں کی جاتی، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر یہ مقام تھا. اور آپ کے پاس جب کرسچن ڈیلیگیشن آیا، آپ نے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے، ان کو کھانا پیش کیا اور مذہب کی تفریق نہیں کی. جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک دفعہ ایک کافر آیا تو آپ نے جلال میں آ کے اس کو اٹھا دیا تھا. تو شاہ صاحب اس بابت بھی جیسے آج بھی ہم دیکھیں ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا حضرت نظام الدین اولیاء، تو آج ان کے وفات کے بعد بھی ان کے ایوانوں کے دروازے ویسے ہی غیر مسلموں کے لیے کھلے ہیں. تو پاکستان میں ہمیں اس سے کیا لیسن ڈرا کرنا چاہیے؟ یہ فقیر حضرات انسان کو ڈیل مذہب کی بنیاد پر نہیں کرتے. یہ اپنے پاس آنے والے کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ. کہ یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں. اس نسبت سے اس کا مجھ پر پورا حق ہے. جب انسان کی سوچ اس ڈائریکشن میں چلی جائے گی کہ میرے پاس آنے والا انسان اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کون ہے. حتیٰ کہ اس میں یہ بھی تمیز نہیں رکھتا کہ یہ دوست ہے یا دشمن. بے شک. تو اولیاء کرام اسی وجہ سے تو اتنے کامیاب ہوئے کہ ان کے یہاں کوئی تشخیص کسی قسم کی بھی باقی نہیں، نہ دوست نہ دشمن، نہ مسلمان نہ غیر مسلمان، نہ اپنا نہ پرایا. سبحان اللہ. صرف ایک رشتہ ہے کہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں، سبحان اللہ. یہ رشتہ ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، دیگر تھیمز پہ گفتگو کریں گے. اصل میں ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو فوڈ سائنسز اور کلنری سائنسز کو پڑھ رہے ہیں، تو میرا دل کیا کہ اس کے ساتھ تھوڑا ہم لنک کریں. تو ہم آڈینس کو شاہ صاحب شامل کرتے ہیں. جی جی ضرور. جی. کسی صوفی میں عام انسان کے مقابلے میں صبر سخاوت کا پہلو، دوسرے کے ساتھ محبت کا پہلو کہاں سے آ جاتا ہے؟ جی شاہ صاحب، ایک صوفی کے اندر صبر کا پہلو ایک عام انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پچھلے کسی پروگرام میں ارسطوٹل کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اس سے جب کسی نے یہ پوچھا کہ تم میں اور ایک آدمی میں کیا فرق، ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے، تو ارسطوٹل نے جواب دیا تھا ایک آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. بیوٹیفل. یہ ایک فرق ہے. اسی طرح فقیر میں اور مجھ جیسے ایک عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ فقیر نے اپنے علم کے ذریعے سے ایک ہلکی سی جھلک یہ دیکھی ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے اور میرا رب کتنا مہربان ہے. اس کی نظر میرے برعکس اس پر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت. بے شک. جبکہ میری نظر اس بات پر رہتی ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا.
فقیر صرف اس پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے کیا کیا ملا، اور میری نظر اس پہ رہتی ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ اس کا رشتہ شکر گزاری کا ہے، بندگی کا ہے اور امید کا ہے۔ وہ جو امید ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے اور اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، وہ جب جیسے ہم بجٹنگ اینڈ فورکاسٹنگ میں ہسٹوریکل ڈیٹا پر بیس کرتے ہیں، تمام ہماری جتنی بجٹنگ اینڈ فورکاسٹنگ ہے وہ ہسٹوریکل ڈیٹا پر ہوتی ہے۔ فقیر کی یہاں وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ جتنی عمر میری گزر گئی، اس گزری ہوئی عمر میں رب تعالیٰ نے میرے اوپر کس طرح عنایات کی ہیں۔ تو جو رب مجھے آج تک پالتا رہا اور اس نے کبھی مایوس نہیں کیا، وہ آئندہ بھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ چیز اس کو صبر کی طرف لے جاتی ہے۔ حالانکہ میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں کبھی آئے گا کہ جو کچھ میرے ساتھ بیت رہا ہے اس کو میں نے سہنا ہے، چاہے میں ہائے ہائے کرتا ہوا اس وقت کو گزار لوں، یا میں with a smiling face اس وقت کو گزار لوں۔ اگر میں ہائے ہائے کرتا ہوا اس کو برداشت کرتا ہوں تو وہ صرف برداشت ہے، اس کا اجر مجھے کچھ نہیں ملتا، بلکہ آن دی کانٹریری میں شاید ناشکر گزار بندہ کہلاؤں گا۔ لیکن اگر میں اسی مشکل وقت کو ہنسی خوشی گزار لیتا ہوں اور اس وقت بھی میری زبان سے صرف کلمہ شکر نکلتا ہے، تو وہ صبر ہے، اور صبر کا بڑا اجر ہے۔ یہ فقیر اس نقطے کو بڑی اچھی طرح نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس پہ عمل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ بے شک۔ یوں اس کے اندر صبر بہت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ ایک عام آدمی کے لیول پر اگر دیکھیں تو عام آدمی ایٹ ٹائمز اللہ کی وہ کمپنی مصیبت میں اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہا ہوتا، اور اللہ والے شاید اس کمپنی کو بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت ہے تو اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عام آدمی کیسے اللہ کی کمپنی کو ایکسپیرینس کرے کسی مصیبت میں اور صبر کرے؟ یہ کمپنی کو ایکسپیرینس کرنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فقیر انسانی حد تک بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے تمام احکامات پر اسی طرح عمل کر لے جس طرح رب چاہتا ہے، بلکہ وہ اس لائن کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میرا رب چاہتا کیا ہے کہ میرا بندہ میرے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے، لیکن اس سے آگے ایک حد ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو میں اس کا بدلہ لے لوں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ صرف اسی قدر ہو جس قدر میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اب یہ اجازت ہے، اگر میں اسے ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس میں قطعی طور پر میرے اوپر کوئی بار یہ نہیں ہے۔ بار نہیں ہے۔ لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو فقیر اس پر نظر رکھتا ہے کہ اللہ پسند کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اجازت کہاں ہے، تو وہ اس سے ایک قدم آگے جائے گا اور وہ کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ جبکہ ایک عام آدمی تو احکامات پورے کر ہی نہیں پاتا، اور اگر کوئی ہمت کرے تو پھر وہ احکامات وہاں تک کر لے گا جہاں تک ریکوائرڈ ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جائے گا۔ یہ فقیر جاتا ہے اس سے آگے۔ شاہ صاحب کچھ لوگ اس کو فتوے اور تقوے میں فرق بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ وہ لا ہے اور تقویٰ وہ جو ہائر پریفرڈ سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں شاہ صاحب؟ اب میرا خیال ہے کہ آدمی متقی تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس سے اگلا جو قدم ہے وہاں پسندیدہ بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی شاہ صاحب ایک سوال آڈینس سے ہم لیتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میرا شاہ صاحب سے سوال ہے کہ ورکنگ وومن کے لیے معاشرے میں کیا آئیڈیل ماحول ہونا چاہیے؟ خواتین خواہ وہ ورکنگ خاتون ہو یا گھر پر رہنے والی، اسلام میں تو ایک لیولز اس کا مینشنڈ ہے، اور یہ صرف عورتوں ہی پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں، بلکہ مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ بے شک۔ عورت کا احترام مرد پر فرض ہے، اس میں یہ کوئی تشخیص نہیں ہے کہ ورکنگ لیڈی ہے یا گھر میں رہنے والی خاتون ہے کوئی۔ اسلام میں تو بڑے واضح احکامات موجود ہیں۔ ہم لوگ جب اپنے کسی کام سے یا آفس کے کام سے غیر ممالک میں جاتے ہیں، اسپیشلی یورپ اینڈ امریکہ، تو وہاں مختلف گیدرنگز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ مغرب نے اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ مسلمان عورت پر جبر بہت ہوتا ہے، تو یہی سوال اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں۔ تو ان کو جب ہم اینالائز کر کے بتائیں تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ اسلام میں خواتین کو جتنے حقوق دیے گئے ہیں اتنے مغرب میں نہیں، کیونکہ مغرب میں تو مرد نے انتہائی عیاری کے ساتھ عورت پر اپنے حصے کا بوجھ بھی لاد دیا ہے، بے شک۔ اور وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ چال چلی ہے کہ آزادی کے نام پہ یہ بہت ہی خوبصورت چال ہے بے شک۔ کہ نعرہ خواتین کو انہوں نے برابری کا اور آزادی کا دیا، لیکن در حقیقت اس کو غلامی کی آخری حد تک لے گیا ہے۔ اسلام میں خاتون کی تمام تر مینٹیننس مرد کے ذمے ہے، بے شک۔ عورت پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ سو مچ سو کہ اگر میاں بیوی کی انبن ہو جائے اور طلاق تک نوبت چلی جائے خدا نخواستہ، تو وہاں بھی حکم یہ ہے کہ انتہائی احسن طریقے سے بے شک۔ اس کو اتنا کچھ دے کر بھیجو کہ وہ دوبارہ زندگی میں سیٹل ہونے تک اس کا گزارا آسانی سے ہو جائے۔ لفظ احسن طریقے کا استعمال کیا گیا ہے، وہ اگلی تو ایکسپلینیشن میری اپنی ہے۔ مغرب میں جو برابری کا اور آزادی کا ایک نعرہ لگایا، اس کے ذریعے سے وہ یہ کیا ہے
کہ عورت بیچاری کما کے بھی لاتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کا مرد بیوی کو ہیلپ کرتا ہے، لیکن وہ ہیلپ نامینل ہے، وہ ہیلپ اس درجے کی نہیں ہے کہ اسے کمپنسیٹ کر دے کہ وہ کما کے بھی لا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں الحمدللہ بغیر یہ دیکھے کہ ورکنگ ویمن ہے یا یہ گھر میں رہنے والی ہیں، خواتین کے لیے علیحدہ قطار ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو ہر کوئی از خود کہہ دیتا ہے کہ بیوی آپ پہلے چلی جائیے، ٹرین میں، بسز میں، دوسری جگہوں پر ان کے لیے علیحدہ سے پریفریشل ٹریٹمنٹ ہے ان کا۔ جی اسلام میں تو یہ سب ہے۔ وہاں یورپ میں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اسلام نے خاتون کو مارنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ وہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گھر کو بچائے رکھنے کا ایک آخری ذریعہ بتایا ہوا ہے۔ اگر وائف سے کوئی بڑا جرم ہو جائے، بڑی خطا ہو جائے، تو اس کو پیار سے سمجھانے کا حکم ہے، اس کو پیار سے سمجھا دیا جائے۔ اگر وہ پھر وہی حرکت ہوتی ہے اس سے، تو پھر اس کو ڈانٹ کے سمجھانے کا ہے۔ پھر اگر رپیٹ کر لے تو آخری حد یہ ہے کہ اس کو بالجبر روکا جائے اس سے، اگر نہ رکے پھر اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ جبکہ یورپ میں یا امریکہ میں جہاں حقوق کا اتنا شور و غلغلہ ہے، وہاں پر تو آپ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ آپ 10 سال اکٹھے رہ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں آپ، ون فائن مارننگ آفس جاتے جاتے آپ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ سوری میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، I have changed my mind and that's it۔ تو وہ جو فیملی لائف ہے، معاشرے میں خرابیوں کو روکنے کا ایک بڑا ذریعہ، اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ پہلو ہے۔ ادروائز اسلام میں بہت احترام ہے خواتین کے لیے، اس میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ ورکنگ وومن ہو یا کوئی اور ہو، ماحول تو مرد پہ لازم ہے کہ ویسے ہی پرووائڈ کر دے جیسا گھر کے لیے اس کو۔ آفس میں اگر کوئی خاتون کسی مجبوری کے تحت آ گئی ہیں، وہاں اس کو وہی احترام اور وہی عزت اس کو دی جائے گی۔ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، بال جبریل میں اقبال کہتے ہیں، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، جو ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ وہ ظاہری طور پہ تو میرا خیال ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ایکوالٹی اور ہیومن رائٹس کا نعرہ لگتا ہے، لیکن وہ جو باطنی بیماریاں ہیں اس سسٹم کی، شاید ان پر نظر نہیں جاتی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ ویسٹ یہ تو کہتی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کے اسلام میں خواتین کو یا ہسبینڈ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ مار سکے، لیکن وہ جو خطا کا میگنیچیوڈ ہے اس پر نظر نہیں جاتی، اور وہ جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے اس پہ بھی نظر نہیں جاتی۔ پھر اسلام کی حدود یا اسلام کی سزاؤں پر تو نظر جاتی ہے، لیکن ان جرائم پر، جن جرائم پر وہ سزائیں اسلام ریکمینڈ کر رہا ہے، ان جرائم پر بھی ان کی نظر نہیں جاتی۔ تو جب ہم آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیزوں کو پلک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم سویپنگ جنرلائزیشن سے اسلام کو ملائن کرتے ہیں، تو کیا یہاں پر ویسٹ کی طرف سے کوئی ایک میل انٹینشن نہیں نظر آتی آپ کو کہ یہ
دیکھیے ویسٹ میں جو بڑا ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے، جی نمبر 2 پر جوڈائزم ہے. اب رائٹ فرام دی انسیپشن آف اسلام دونوں ہی مخالف رہے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی. تو اسلام کا نصرانیوں سے اور یہودیوں سے ٹکراؤ کوئی نیا نہیں ہے. وہاں سے تو چھوٹے چھوٹے باریک نقطے نکال کے کہ کہیں شاید اسلام پر حرف آ جائے، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کوشش گزشتہ 1400 سال سے ہی چلی آ رہی ہے. وہاں ایک سینٹر قائم ہے، وہ اتفاق نہیں دریافت ہو گیا، ورنہ شاید پتہ نہ چلتا کہ یہ اس قسم کے سوالات نوجوانوں میں پھیلائے کہاں سے جاتے ہیں. وہاں ایک گیدرنگ میں میں یو کے گیا ہوا تھا، تو مجھے بلایا گیا. لندن میں بڑی مشہور سڑک ہے ایجویئر روڈ، جو ہمارے بھائی بند یہاں سے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہاں، تو ایجویئر روڈ ہی پہ ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو وہیں یہ سینٹر قائم ہے. تو جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہاں لیکچر کے لیے، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کن کا ہے. میں آؤٹ آف کوئرٹسی ٹھیک ہے آ جاؤں گا. وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ وہ یہودیوں کا ہے. وہاں بلایا اسی لیے گیا ہے کہ اسلام کے بارے میں بڑے چپتے ہوئے سوالات کیے جائیں اور پھر اس کو پبلسائز کیا جائے. اب وہ لیکچر میں اور لیکچر کے بعد کیا ہوا یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. الحمدللہ نتائج اس کے وہ نہیں تھے جو یہ چاہ رہے تھے. نتائج پروردگار کی مہربانی سے بالکل اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ آ گئے الحمدللہ. لیکن وہاں جا کے پہلی بار پتہ چلا کہ یہ جو مختلف محفلوں میں یورپین مسلم نوجوان جو ہیں یہ جو سوال کرتے ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں؟ وہ اس سینٹر سے جو یہودیوں نے قائم کیا ہوا ہے. مسلمان نوجوانوں میں جو وہاں کے بورن ہیں ان کو وہ سوال بڑے خوبصورت انداز میں سجھائے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے، سجھائے جاتے ہیں. کہ گفتگو ایسی کی جائے کہ اس گفتگو سے نوجوان ذہن کے اندر خود بخود وہ سوال اٹھے. میں اس کی آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ایک یورپین نوجوان مسلمان تھا، اس نے ایک بار مجھ سے گیدرنگ میں سوال پوچھا کہ قیامت کے روز رب تعالیٰ رحیم و کریم ہوگا یا منصف ہوگا؟ اچھا. زیادہ اس کی کون سی صفت ہوگی؟ منصف ہوگا یا رحیم و کریم ہوگا؟ اب یہ سوال، اب اسے جواب چاہیے اور ایسا جواب چاہیے جس سے اس کا ذہن مطمئن ہو جائے. اسی طرح ایک بار ایک سوال ایک نوجوان نے پوچھا کہ جب رب تعالیٰ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کام کریں؟ رزق تو رب کے ذمے ہے، وہ دے دے گا. اب یہ اس طرح کے بڑے ٹیڑھے سوال ہیں. ایک زمانہ تھا اس وقت
یہ چیز بڑے زوروں پر تھی کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو امریکہ میں شکاگو میں ایک گیدرنگ تھی، وہاں تھا. وہاں امریکن بورن مسلمان نوجوان جو تھا اس نے بڑی پرزور طریقے پر یہ سوال کہا کہ آپ فنڈامنٹلسٹ کیوں ہیں؟ اب یہ سوالات جو ہیں یہ اٹھائے جاتے ہیں انہی یہود و نصارہ کی طرف سے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے جوابات، جیسے یہ فنڈامنٹلسٹ کی بات کی، جی میرے پاس دو راستے تھے. یا میں ڈیفینسو ہو جاتا اور میں یہ کہتا کہ نہیں، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. اس سے اس کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا. دوسرا یہ تھا کہ میں بڑے پولائٹ لہجے میں ایگریسو جواب دیتا، اور اس کو وہ جواب دیا میں نے. میں حیران یہ ہوا کہ نوجوان مور دین سیٹسفائیڈ نظر آیا. سیدھی سی ایک بات تھی. میں نے اس کو یہ عرض کیا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا. کیونکہ فنڈامنٹلسٹ صلاح الدین ایوبی تھا. یہ ایسی شخصیت ہے جو 1000 پرسنالٹیز آف میلینیم میں اس کا نام ہے، صلاح الدین ایوبی کا. جی اور اس پر ریسرچ بڑی ہوتی ہے، اس لیے اسی کا نام میں نے کوٹ کیا کہ فنڈامنٹلسٹ تو صلاح الدین ایوبی تھا، کہ میدان جنگ میں جب رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ ڈیول لڑ رہا تھا، رچرڈ دی لائن ہارٹ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذاتی اسلحہ خانے سے نئی تلوار اس کو دی کہ اب میرے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ وہ فنڈامنٹلسٹ تھا. ایک بار وہ اپنی کمانڈ پوسٹ سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا، ویو کر رہا تھا اس کو. تو اس نے دیکھا کہ اس کے ایک کیولری آفسر کا ڈیول ہو رہا ہے رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ، اور اس کے کیولری آفسر نے رچرڈ دی لائن ہارٹ کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی، وہ زمین پہ جا گرا. تو صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنا ذاتی استبل سے ایک بہترین گھوڑا بھجوایا، اس پر سوار ہو کر میرے افسر سے لڑو، کیونکہ وہ فنڈامنٹلسٹ تھا صلاح الدین ایوبی. اس نے یہ اس لیے کیا تھا. تو جب رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہو گیا اور پورے انگلینڈ کے معالج اس کا علاج نہیں کر پائے، صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی. اس نے اپنا پرسنل فزیشین انگلینڈ بھیج دیا، جو وہاں کئی مہینے رہا اور رچرڈ دی لائن ہارٹ کا علاج کیا. جب وہ صحت مند ہو گیا تو واپس آیا. صلاح الدین ایوبی فنڈامنٹلسٹ تھا تو یہ سب کر گزرا. آئی وش کہ میں ہوتا فنڈامنٹلسٹ، میں نہیں ہوں. یہ سوال اس طرح اٹھائے جاتے ہیں وہاں سے. یہ پرانی چپکلش ہے ان کی، تو وہ تو کوشش کریں گے. یہ پہلو کہ خواتین پہ جبر ہے، وہ اس کو ان کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے یہ کہ وہ اس کا روشن پہلو نہیں دکھاتے کہ در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے. جی ویورز، آج بڑی ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہوئی ہے. ہم نے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہے. شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، فری فلوئنگ کانورزیشن ہوتی ہے. خواتین و حضرات، کہے فقیر ان ایپیسوڈز کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ویک اسی وقت اسی چینل دوبارہ ملاقات ہوگی. کیپ واچنگ کہے فقیر.